بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 631 کے کرتے ہیں لیسن نمبر 35۔ آج کے لیسن میں نا ہم لوگوں نے پرسنالٹی سے ریلیٹڈ انٹرسٹ اور ایٹیٹیوڈس کی میئرمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس میں ہم لوگ اپنا جو کچھ مین جو ٹیسٹ ہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ بس آپ لوگوں نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ کون سے ٹیسٹ کے اندر کون سی چیز ہم لوگ میئر کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں بٹھاتے چلے جانا ہے۔ ہم لوگ چلتے اپنی ویڈیو کی طرف، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آگے ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں میجرمنٹ آف انٹرسٹ اینڈ ایٹیٹیوڈس کے بارے میں۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس وقت سائیکالوجسٹ کی فنکشننگ میں بڑے چینجز آئے تھے، مختلف قسم کی نیو ریسرچ وغیرہ اور ایکشن وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے نئے ٹیسٹ بھی مختلف قسم کے ڈیولپ ہوئے تھے، سائیکالوجی کا اسکوپ مزید بڑھ گیا تھا، اور اب جو سائیکالوجی تھی وہ زیادہ تر پریکٹیکلی ہر فیلڈ میں استعمال ہونے لگی تھی۔ مختلف قسم کے ایریاز جو اس میں ایکسپلور کیے گئے تھے، جس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا تھا، ان میں سے ایک انٹرسٹ کی اسٹڈی اور اسیسمنٹ بھی ہے۔ اس وجہ سے مختلف قسم کے ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے تھے، جن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کی مدد سے انٹرسٹ وغیرہ کو میئر کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہمیں ایک ٹیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے، is a strong vocational interest blank SVIB۔ اس ٹیسٹ کو جن لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا، مینلی ان کا یہی تھا کہ ڈفرینٹ پروفیشن سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو ایکچولی انہوں نے اسٹڈی کیا تھا۔ اب انہوں نے یہ آبزرو کیا تھا کہ ڈفرینٹ پروفیشن سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اور ان کے جتنے بھی انٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تمام لوگوں کے، ان کے انٹرسٹ کے بھی ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں۔ یہ بھی آبزرو کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ سیم ہی پروفیشن میں کام کرتے ہیں، ان کی ہابیز بالکل سملر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ ماضی میں بھی سملر قسم کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ تر مصروف رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کرائٹیرین گروپ اپروچ کا استعمال کیا گیا تھا، اور اسٹرانگ نے ڈیولپ کیا تھا ایک ٹیسٹ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ایک کسی بھی انسان کا جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر میچ کرتا ہے تو وہ لوگ جو کہ اپنے کیریئرز میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان میں اور ان لوگوں میں کیا سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک انسان ہے نا، اس کا انٹرسٹ ہے کہ اس نے ڈاکٹریٹ کی فیلڈ میں جانا ہے، تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے وہ ڈاکٹر جو کہ اپنے کیریئر سے خوش ہوتے ہیں، ان کے سکلز کو، ان کی بیہیویئرس وغیرہ کو، اور اس بندے کی جس کو انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں جانے کا، اس کی آپس میں سکلز کو میچ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک گروپ کو ایز اے کرائٹیریا لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو میچ کیا جاتا ہے جس بھی انٹرسٹ، جس بھی آکوپیشن میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ جو کرائٹیرین گروپ ہوتا ہے نا، اس میں وہ لوگ ہم لوگ شامل کرتے ہیں جن کا تعلق ڈفرینٹ قسم کے پروفیشن سے ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو ہم لوگ اسٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ بلینک SVIB کہتے ہیں۔ اس کے 399 آئٹمس ہوتے ہیں، جس میں مردوں سے ریلیٹڈ 54 آکوپیشنز اس میں رکھے گئے ہیں، اور عورتوں سے ریلیٹڈ 32 آکوپیشنز اس میں سیپریٹلی رکھے گئے ہیں۔ SVIB میں جو آئٹمز رکھے گئے ہیں وہ فریکوینسی کی حساب سے رکھے گئے ہیں، یعنی کہ وہ والے آئٹمز جن میں زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کی تعداد زیادہ رکھی گئی ہے۔ جنرل پاپولیشن میں جتنی فریکوینسی کسی انٹرسٹ کی زیادہ ہوتی ہے، اس انٹرسٹ سے ریلیٹڈ آئٹمز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے SVIB میں۔ اس ٹیسٹ کی سائیکومیٹرک کریکٹرسٹکس بھی بہت اچھی ہیں۔ جو نارمیٹو سیمپل استعمال کیا گیا تھا اس ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کا سائز بھی بہت اچھا تھا۔ ہر کرائٹیرین گروپ سے 300 لوگ جو ہیں وہ چوز کیے گئے تھے۔ اس کے جو را سکورز تھے ان کو سٹینڈرڈ سکورز میں کنورٹ کیا گیا تھا، جس کا مین 50 اور سٹینڈرڈ ڈیویشن 10 کی رکھی گئی تھی۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو انٹرسٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یہ 17 سال کی عمر میں انسان کے اندر اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز بھی آبزرو کی گئی تھی کہ یہ جو انٹرسٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یہ اسٹیبل ہی رہتے ہیں اوور دا ٹائم۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک دن کہے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے اور اگلے دن یہ کہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کیا گیا تھا اس ٹیسٹ کے تھرو۔ پہلی دفعہ ان کو اسٹڈی کی گئی تھی 1930s میں، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا تھا
کہ 22 سال کی عمر کے بعد تک بھی انٹرسٹ انسان کے سیم ہی رہتے ہیں۔ SVIB کے تھرو اس کو نا کریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کو، کیونکہ یہ جینڈر بائیس ٹیسٹ ہے۔ اس میں مردوں اور عورتوں کو جانچنے کے لیے ڈفرینٹ اسکیلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ SVIB میں کوئی تھیوریٹیکل انفارمیشن بھی اس کے متعلق موجود نہیں ہے۔ اس کو کریٹیسائز اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ ایک تو اس کی تھیوریٹیکل بیس بھی موجود نہیں ہے جس کے متعلق ہم لوگ ایکسپلین کر سکیں کہ ڈفرینٹ پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے آپس میں انٹرسٹ سملر کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں۔ ہالینڈ نے ایک تھیوری دی تھی، تھیوری آف ووکیشنل چوائس۔ ان کے مطابق، اس تھیوری کے مطابق لوگوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے تھرو ہی ہم لوگ ان کے انٹرسٹ کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے تھرو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر پائی جانے والی پرسنالٹی کس قسم کی ہے۔ لوگوں کے انٹرسٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم لوگ ان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے ان کو ہم لوگ 6 میں سے کسی بھی 1 یا 2 کیٹیگریز کے اندر ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی یا تو ریئلسٹک ہے یا انویسٹیگیٹو ہے۔ فار ایگزامپل اگر انسان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ پولیس آفیسر بننا چاہتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی پرسنالٹی انویسٹیگیٹو ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کا ایک انٹرسٹ ہے کہ وہ آرٹ کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، پینٹر بننا چاہتا ہے، تو یہاں سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی آرٹسٹک ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ سوشل، انٹرپرائزنگ اور کنونشنل پرسنالٹی کو بھی ہم لوگ اسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ والے جو ہمیں فیکٹرز معلوم ہے نا، یہ والے جو 6 فیکٹرز دیے گئے ہیں، یہ والے جینڈر بائیس فری ہے، اس کے اندر جینڈر بائیسنس نہیں ہے، کیونکہ ان فیکٹرز کو آپ لوگ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہالینڈ کے فیکٹرز میں اور SVIB کے تھرو جو کہ انٹرسٹ پیٹرنز نکالے گئے تھے، ان دونوں میں ایک سملیرٹی بھی پائی جاتی ہے، اور کیمبل نے انہی چیزوں کو استعمال کر کے کیمبل نے ایک نیا ورژن دیا تھا SVIB کا، جس کو ہم لوگ دا اسٹرانگ کیمبل انٹرسٹ انوینٹری SCII کہتے ہیں۔ SVIB کی کچھ کریکٹرسٹکس کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کیمبل نے ایک نیا ورژن اس کا ڈیولپ کیا تھا جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اسٹرانگ کیمبل انٹرسٹ انوینٹری اور SCII۔ اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جینڈر فری ورژن ہے، اس میں کوئی جینڈر بائیسنس نہیں ہے۔ SVIB میں تو یہ تھا نا کہ اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس تھے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، لیکن SCII کے کوئی سیپریٹ فارمیٹس نہیں ہے۔ جو جینڈر بائیسنس SVIB میں موجود تھی وہ اس میں سے ریموو کر دی گئی تھی، اور مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے جو آئٹمس تھے ان کو ایک ہی فارم کے اندر مرج کر دیا گیا تھا۔ اس میں جو اسکیلز یوز ہوتے ہیں وہ بالکل جینڈر بائیس سے فری ہیں۔ اس ٹیسٹ کو بھی ہم لوگ انٹرسٹ کے میجرمنٹ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو آئٹمس ہیں وہ 325 آئٹمس ہیں۔ رسپانس آپشنز جو اس میں دیے جاتے ہیں وہ لائک، ڈس لائک اور انڈیفرنٹ، یہ والے رسپانس آپشنز رکھے جاتے ہیں۔ جو ابھی جو موجودہ ورژن ہے SCII کا، اس کے اندر 7 پارٹس انکلوڈ ہیں۔ آکوپیشن سے ریلیٹڈ 131 آئٹمس ہیں۔ اس کے بعد اسکول کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی انٹرسٹ آپ لوگوں نے دیکھنا ہو تو اس سے ریلیٹڈ 36 آئٹمس ہیں۔ ایکٹیویٹیز یعنی کہ انسان کا انٹرسٹ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہے اس سے ریلیٹڈ 51 آئٹمس ہیں۔ امیوزمنٹ سے ریلیٹڈ 39 آئٹمس ہیں۔ ٹائپس آف پیپل سے ریلیٹڈ 34 آئٹمس ہیں، یعنی کہ مخصوص قسم کے لوگوں کی طرف انسان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ 2 ایکٹیویٹیز کے درمیان کسی ایک کو پریفر کرنے سے ریلیٹڈ 30 آئٹمس ہیں، اور اپنی کریکٹرسٹک سے ریلیٹڈ 14 آئٹمس ہیں۔ اس کی جو فارمز ہے وہ ایک ہی فارم ہے جو کہ میل فیمیل ہر طرح کے لوگوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کی جو سکورنگ ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کے سکورز ہمیں آبٹین ہوتے ہیں۔ ایک تو 6 پرسنالٹی ٹائپس کو استعمال کرتے ہوئے جنرل تھیمز کے سکور ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس طرح سے ایڈمنسٹریٹو انڈیکسز کی سکورنگ ہمارے پاس آتی ہے، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن جو پورا ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے سکورنگ، اس کے مطابق انسان کی بیسک انٹرسٹ سے ریلیٹڈ سکورنگ آتی ہے، اور اوکوپیشنل اسکیل سے ریلیٹڈ بھی سکورنگ آتی ہے۔ اس کے اندر ایک اسٹرانگ فیچر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہالینڈس کی جو تھیوری تھی ووکیشنل چوائس کی اسی کو فالو کر کے بنایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو اس ٹیسٹ کے تھیوریٹیکل بیس بھی موجود ہے، اور یہ کوئی جینڈر بائیس ٹیسٹ بھی نہیں ہے۔
اس کے بعد ایک اور جو ٹیسٹ بنایا جاتا ہے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ، دیٹ از اے کوڈر آکوپیشنل انٹرسٹ سروے. یہ بڑا پاپولر مانا جانا ایک ٹیسٹ ہے. اس میں ٹیسٹ ٹیکر نے ٹیسٹ ٹیکر کو نا آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز کے 100 ٹرائیٹس دے دیے جاتے ہیں. 100 ٹرائیٹس یہ ہوتے ہیں کہ 100 آئٹمس ہوتے ہیں، اس میں 3 سیٹس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اب ٹیسٹ ٹیکر نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ٹرائیٹ کو سب سے زیادہ پریفر کرے گا اور کون سے ٹرائیٹ کو سب سے زیادہ کم پریفر کرے گا. اب جو سملیرٹی ہوتی ہے ٹیسٹ ٹیکر کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا اس میں اور اسی انٹرسٹ کی فیلڈ میں آکوپیشن میں جو لوگ پہلے سے امپلائڈ ہوتے ہیں، ان دونوں میں جو سملیرٹی پائی جاتی ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے. اس میں جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سیپریٹ نارمس ہیں. اس کے علاوہ بھی کالج میجرز کے لیے الگ سے اسکیل جو ہے نا وہ سیپریٹ کیے گئے تھے. یعنی کہ وہ لوگ جو کالج میں جا کے میجر سبجیکٹس کو انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے تو اس ریلیٹڈ بھی یہ کہ OIS ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اس میں 2 بڑے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آکوپیشنل گروپ بھی یہ سجیسٹ کر سکتا ہے، اس میں بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ چوز کر سکتے ہیں کہ انسان کے انٹرسٹ کے مطابق کون سا آکوپیشنل گروپ اس کو زیادہ سوٹ کرے گا. دوسرا، اس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس اپنے میجرز کو بھی چوز کر سکتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ ہمیں آگے میجرز میں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی نیو اسکلس کی کچھ سیریز بھی اس کے اندر ایڈ کی گئی تھی نان ٹریڈیشنل آکوپیشن سے ریلیٹڈ. لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی ریسرچ ڈیٹا اس کے متعلق کوئی موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت یوزفل سمجھا جاتا ہے کہ کالج اسٹوڈنٹس اور ہائی اسکول کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ڈیسیجنز میں ان کو گائیڈنس وغیرہ دی جاتی ہے. ایک اور جو انٹرسٹ سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہے دیٹ از اے جیکسن ووکیشنل انٹرسٹ سروے. یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کیریئر ایجوکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ہائی اسکول اور جو کالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایون کہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں جنہوں نے کیریئر کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے یا جنہوں نے اپنی کیریئر کو چینجز کرنا ہوتا ہے زندگی کے درمیان میں، ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا گیا تھا. اس کے جو آئٹمس ہیں اس کے اندر 289 اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ مختلف جاب سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے متعلق ہیں. اس میں اس ٹیسٹ کو آپ لوگ تقریباً 45 منٹس میں ایزیلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو آئٹمس ہیں اس میں آپ لوگوں نے خود چوز کرنا ہوتا ہے، چوائس فارمیٹ ہوتا ہے اس کا، آپ لوگوں نے اس آئٹمس میں سے چوز کرنا ہوتا ہے اور رسپونڈنٹ نے خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سے انٹرسٹ کو زیادہ پریفر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر. ہینڈ اسکورڈ اور مشین اسکورڈ دونوں فارمز میں ہی یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے. اس ٹیسٹ کے سائیکومیٹرک پراپرٹیز بھی بہت اسٹرانگ ہیں اور اس کے اندر جینڈر بائیسنس بھی موجود نہیں ہے. اس کے بعد MVII منیسوٹا ووکیشنل انٹرسٹ میموری. MVII کو زیادہ تر جو ہے نا ان مردوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ زیادہ کالج میں تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے. یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسکول کی اسٹڈی حاصل کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم لوگوں نے کوئی کاروبار وغیرہ کرنا ہے، ہم لوگ مزید آگے کالج میں نہیں پڑھنا. اس میں جو وہ والی ٹریڈس جو کہ اسکلڈ یا کوئی سیمی اسکلڈ ہوتی ہیں ان کو زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ملٹری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف ایسے انڈیویجولس جو کہ کالج میں نہیں جانا چاہ رہے ہوتے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو کون سی ٹریڈنگ وغیرہ کرنی چاہیے، کس پروفیشن میں ان کو جانا چاہیے. اس کے اندر 9 بیسک انٹرسٹ ایریاز موجود ہیں اور 21 اسپیسیفک آکوپیشنل اسکلس بھی موجود ہیں. بیسک انٹرسٹ ایریاز یہی ہے کہ بیسک انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو الیکٹرانکس میں زیادہ انٹرسٹ ہے، فوڈ سروسز میں زیادہ انٹرسٹ ہے یا میکینیکل انٹرسٹ اس کو زیادہ ہے. اور جو آکوپیشنل اسکلز ہوتے ہیں اس میں یہ آکوپیشنس کو میئر کیا جاتا ہے کہ کس آکوپیشن میں اس کو جانا چاہیے، پلمبر میں، کارپینٹر یا ٹرک ڈرائیور بننا چاہیے. ایک اور جو انوینٹری دیٹ از اے کیئری اسسمنٹ انوینٹری. یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ان امریکن سٹیزنز کے لیے بنایا گیا تھا جن کی تعلیم پوسٹ سیکنڈری لیول کے بعد 4 سال سے کم ہوتی ہے. یعنی کہ ماسٹرز کی ڈگری نہیں ہے تو یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ان کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ 4 سال سے کم ہوتی ہے. یہ جن لوگوں کے اوپر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا وہ US کے سٹیزنز تھے جو کہ
80% جو ہے نا وہ US کے سٹیزنس تھے اس پاپولیشن میں جس کے اوپر یہ ٹیسٹ کروایا گیا تھا. اس ٹیسٹ کے اندر آپ کو گریڈ 6 کی ریڈنگ ایبیلٹی کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہوتا ہے. اس کے تھرو بھی انٹرسٹ کو ہی میئر کیا جاتا ہے. ٹیسٹ ٹیکر ہالینڈ کے 6 آکوپیشنل تھیم سکلز کو بھی ایویلویٹ کرتا ہے ایک دو، اور اس کے علاوہ 22 ڈفرینٹ ایریاز میں بیسک انٹرسٹ کو اسیس کیا جاتا ہے اور 89 آکوپیشنل سکلز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی بھی کافی اچھی ہے، اور ٹیسٹ ڈیولپر اس میں ٹرائی کرتا ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ ڈیولپر نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ایک کلچر فیئر اور جینڈر بائیس سے پاک ایک ٹیسٹ بھی بنایا جائے. اس کے بعد ایک اور جو ٹیسٹ استعمال کی جاتا ہے دیٹ از اے سیلف ڈائریکٹڈ سرچ. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ کے پروسیس میں یہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے. رسپونڈنٹس کو ایک لسٹ دی جاتی ہے مختلف قسم کی آکوپیشنل ایسپائریشنس کے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ خود اس میں سے چوز کریں، لسٹ بنا کے ہمیں دکھائیں کہ آکوپیشن سے ریلیٹڈ آپ کی کیا خواہشات ہیں. آپ لوگ 6 ایریاز میں سے کون سے جو ہے نا وہ آکوپیشن کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ایبیلٹیز اور سکلز وغیرہ کی بھی ریٹنگ کی جاتی ہے. اس ٹیسٹ کے 228 آئٹمس ہیں. 6 سکیلز ہیں جن کے 11 ہر سکیل میں جو ہے نا وہ 11 آئٹمس موجود ہیں. وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمپیٹنسیز کو یعنی کہ صلاحیتوں کو بھی جانچنے کے لیے اس کے اندر 66 آئٹمس موجود ہیں، اور اس کے اندر مزید 6 سکیلز موجود ہیں، اور ہر سکیل کے اندر 14 آئٹمس ایسے ہیں جن کے تھرو آپ لوگ آکوپیشنز کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو رسپونڈنٹس کی جو لسٹ ہوتی ہے ان کے آکوپیشنل ایسپائریشن سے ریلیٹڈ، اور وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ 6 ایریاز میں سے کس آکوپیشن کو زیادہ تر پریفر کرتے ہیں. اچھا، یہ ایک تو سیلف ایڈمنسٹر ٹیسٹ، انسان خود اس کو کر سکتا ہے، خود اس کی سکورنگ بھی کر سکتا ہے، خود اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے. اس میں جو ٹیسٹ ٹیکرز ہوتے ہیں وہ خود انوینٹری کو سکور کر سکتے ہیں، اور جو 6 جو سکورز ہوتے ہیں نا ان کو خود ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سکورز کے متعلق آگے فردر کوڈز ہوتے ہیں جس کے متعلق آپ لوگ اپنے کوئی بھی جو ایریا جس میں انٹرسٹ آپ کا ہائر آ رہا ہو یا جو آپ کو سوٹ کرنا ہو آپ لوگ اس میں سے اسیس کر سکتے ہیں. انٹرسٹ کے میئرمنٹ کے میں بھی جینڈر بائیس کو بھی ایلیمینیٹ کیا گیا ہے. وہ لوگ جو کہ عورتوں کے حقوق کی بڑی وکالت کرتے ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انٹرسٹ انوینٹریز کے اندر عورتوں کے خلاف بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. دا ایسوسیٹ فار ایویلویشن اینڈ گائیڈنس، انہوں نے ایک اپوائنٹ کیا تھا کمیشن سیکس بائیسنس سے ریلیٹڈ، تاکہ میئرمنٹس میں جتنی بھی سیکس بائیسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو دور کیا جا سکے. اور انہوں نے یہ کنکلیوڈ کیا تھا کہ جتنی بھی انٹرسٹ انوینٹریز ہیں یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ینگ مین اور ویمن ہیں اور ان کی جو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جنڈر کے حساب سے کیریئرز بنائے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کو گائیڈ کیا جائے کہ جنڈر کے حساب سے کون کون سے کیریئرز ہونے چاہیے. تو اس کے حساب سے کوئی پالیسی جو ہے نا وہ ایک بننی چاہیے. جیسے SBIB میں کہا تھا کہ مردوں سے ریلیٹڈ وہ جو ہے نا ڈفرینٹ اس کا فارمیٹ ہوتا تھا، سیپریٹ ٹیسٹ بنایا گیا تھا عورتوں کے لیے، اور اس میں عورتوں کے لیے جو کیریئر رکھے گئے تھے وہ ایک تو بہت زیادہ لوور سٹیٹس کے تھے اور وہ لوور سیلریز والے تھے، اس کی سیلریز بھی بہت زیادہ کم تھیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیریئر عورتوں کے لیے کیریئر چوز کرنا زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے، اس لیے صرف انٹرسٹ انوینٹریز ہی کافی نہیں ہوتی، اور بھی مختلف قسم کی اپروچز کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو ایک ایسوسیٹ جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا ان کا یہی کام تھا کہ اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ گائیڈ کیا جائے، ایک پالیسی بنایا جائے کہ ینگ مرد اور عورتیں کس طرح سے اپنے مختلف قسم کے کیریئرز کو چوز کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ جو آگے انہوں نے بتایا ہوا نا یہ پچھلے لیکچر کا ہی انہوں نے میرے خیال میں مس پرنٹ کر دیا، پچھلا لیکچر ہی انہوں نے یہاں پہ دوبارہ سے پرنٹ کر دیا، یہ سارے کا سارا ہاؤس ٹری پرسن وغیرہ اور یہ والا سارا نا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، اس کو ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارا پچھلے لیکچر میں کور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو 1 سے 2 دفعہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. مین اب اس بے شک یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ہر ٹیسٹ میں یاد کریں کہ اس ٹیسٹ کے اتنے آئٹمز ہوتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے اندر اتنے سب سکیلز ہوتے ہیں. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ٹیسٹ کس مقصد کے لیے بنا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے،
اور اس کے اندر کون کون سی بائیسنس موجود ہے، مطلب جو مین جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں نا ٹیسٹ کی، وہ آپ لوگ یاد کر لیں. اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ٹیسٹ کس چیز کی میئرمنٹ کے لیے ہوتا ہے. جیسے آج ہم لوگوں نے یہ جو ٹیسٹ پڑھا یہ انٹرسٹ کی میئرمنٹ کے لیے ہوتا ہے. ایک دو دفعہ بس ریڈ کر لیجئے گا، اور باقی بس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو آگے شیئر لازمی کیجیے گا. آگے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.